یہ میرے لیے کافی بیکاز میں خود ایک ٹیلی ویژن چینل سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے لیے نا دس از ناٹ نتھنگ لیس دین اے جوک. جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے تو عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف پریس کانفرنس چلتی تھی, تمام ٹی وی چینلز پر چلوائی جاتی تھی. اس لیے کیونکہ میں نے پچھلے دنوں انوار الحق کاکڑ صاحب کا انٹرویو کیا تھا, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ اس وقت پورے سسٹم کا حصہ ہیں شاید, اور اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پریس کانفرنسز ٹی وی پہ نہیں چلتی. پاکستان تحریک انصاف لگتا ہے ایسے کہ اگر ان کو ریلیف چاہیے اور ملنے کی امید اگر ان کو ہوگی تو سپریم کورٹ سے ہی ہوگی. السلام علیکم ناظرین, ڈیلی ممتاز کے ساتھ میں ہوں کائنات فاطمہ. ناظرین, گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا خبریں آئیں اور اس حوالے سے سینئر صحافی و تجزیہ کار اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. سب سے پہلے بتائیں گے منصور علی خان کی. منصور علی خان نے اپنے ویلاگ میں سب سے پہلے تو بجلی کی خبر دی, جو کہ پاکستانی عوام کے لیے بہت بری خبر ہے. بجلی 4 روپے 12 پیسے جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے. پھر جی منصور علی خان نے بات کی ہے پیمرا کے حوالے سے, پاکستان الیکٹرک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, اور اس حوالے سے انہوں نے ادھر کل فیصلہ آیا, اس حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کے فیصلے کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نتھنگ لیس دین اے جوک والی بات ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پیمرا نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان کی نام یا تصویر وغیرہ لگانے پر کوئی ایشو نہیں ہے, میڈیا پہ آپ چلا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ منصور علی خان نے کہ جب میں نے انوار الحق کاکڑ کا انٹرویو کیا تو اس میں بھی میں نے یہ بات ان سے پوچھی کہ عمران خان کی تصویر یا ان کا نام چلانے پر پابندی ہے, تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, آپ چلا سکتے ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب پتہ ہے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ نے درخواست دی تھی پیمرا کو, اور پیمرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تو یہ کیا مذاق چل رہا ہے, کہ اور کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے کچھ اینکرز کے نام لیے اور انہوں نے کہا حامد میر, آسمہ شرازی, ندیم ملک, کاشف عباسی اور شاہزیب خان زادہ, ان سب سے پوچھ لیں جو ٹاپ کلاس کے اینکرز ہیں, نیوز اینکرز سے پوچھ لیں آپ کہ پابندی ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا ہی مجھے جوک ٹائپ لگا, کہ جو مذاق سے کم کوئی بات نہیں تھی, کہ پیمرا نے اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے نام پہ پابندی, تو یہ پابندی تو ابھی بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ایسا کیوں ہے, اور اختلاف ضرور ہے عمران خان سے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے ان لوگوں سے کہ ان لوگوں نے پابندی لگائی تھی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ہم بات کریں گے صدیق جان کی, وہ بھی سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. انہوں نے کل بات کی اپنے ویلاگ میں کہ جو پریس کانفرنس کی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اس کو نشر نہیں کیا گیا ٹی وی چینلز پہ. انہوں نے کہا کہ جب عمر عطا بندیال کے خلاف کوئی بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو وہ تو ٹی وی چینلز پہ جاتی تھی, لیکن جو پریس کانفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہوئی ہے اس کو نشر نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ صدیق جان کی رائے ہے کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کافی سخت ہے. انہوں نے اس پر الفاظ کا استعمال کرتے ہوگا کہ یہ بہت بڑا اعلان لگ رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا بحران آنے والا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا, صدیق جان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی سخت پریس کانفرنس اور اس کے بعد کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں جو ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی تضاد چل رہا ہے. تو وہ تضاد انہوں نے بتایا کہ صبح کے وقت میں جو ہے شیر افضل مروت جو ہے عمران خان سے ملے, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے عدالت سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں عدم اعتماد ہو, اور جو سپریم کورٹ ہے اس میں عدم اعتماد ہو تاکہ جو جسٹس ہے وہ چینج ہو. اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. تو جب شیر افضل مروت نے ملاقات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کو لانے میں, ان کو مسلط کرنے میں, سب چیزوں میں, لندن پلان میں, ہر چیز میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ شامل ہیں, وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں. تو ان کو کسی قسم کا کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی قسم کا ریلیف دیں گے, تو وہ چاہتے ہیں عدم اعتماد کریں. اس کے بعد بیرسٹر گوہر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد اس والی ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بھی عمران خان سے ملاقات کی تھی. لیکن فرق یہاں آیا تھا کہ شیر افضل مروت نے جو ہے وہ صبح میں ملاقات کی تھی اور اس سے ایک دن قبل جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی, تو اس وجہ سے ان کی باتوں میں تضاد آیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی بیرسٹر گوہر نے اپنی پریس کانفرنس کی تو ایک دبنگ قسم کی جو ہے وہ شیر افضل مروت کی پریس کانفرنس آتی ہے, اور اس میں وہ جو ہے بڑی ہی حقیقت اور درست باتیں کرتے ہیں, جس سے صدیق جان کہتے ہیں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, وہ بالکل 100% صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بیان ہی نہیں ہے. اب صدیق جان نے اپنی رائے دیتے ہوئے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو تضاد پایا جا رہا ہے وہ یہ پایا جا رہا ہے کہ
जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जैसा कि उन्होंने सदीक जान ने कहा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई नून लीग का या नवाज शरीफ का किसी किस्म का कोई भी केस होता है तो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो बड़े मज़े से पीछे टेक लगा के सुन रहे होते हैं, उनका मूड भी अच्छा होता है, उनका रवैया भी बड़ा अच्छा होता है, उनका कोई गुस्सा नहीं होता, वो किसी के ऊपर कोई चीखम पुकार नहीं कर रहे होते और शरीयत और बड़े अच्छे लहजे में वो करते हैं। लेकिन जब तहरीक इंसाफ का कोई केस होता है तो उनका मूड भी ख़राब हो जाता है, उनको गुस्सा भी आता है, वो हर किसी को बातें भी सुनाते हैं। तो उन्हें का ताज़ाद यहाँ पाया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं PTI के अंदर वो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है वो आराम से टैकल किया जाए और कुछ पॉलिटिक्स के साथ उनको हैंडल किया जाए, लेकिन कुछ जो है वो चाहते हैं कि उनको फ़ौरन ही बेनकाब कर दिया जाए और उनको एक्सपोज किया जाए। और साथ ही सदीक जान ने ये भी कहा कि ये तो सब जानते ही हैं कि काजी फाइज ईसा जो है वो ऑलरेडी जो है वो बेनकाब हो चुके हैं, जैसा कि वो छुट्टियों पे गए थे, इमरान खान के केसेस ना सुनने पड़े, नून लीग के केसेस आए वो फ़ौरन आ गए और फिर जब PTI का केस मिला तो उन्होंने 8 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं मुहतात होकर चलें, इंसाफ लेने की कोशिश करें, आराम से, गुस्से से ना करें। तो उन्होंने कहा तजाद यहाँ पाया जाता है, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि 99% लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत के बयानिए के साथ हैं, वो चाहते हैं इसी तरह जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनको टैकल किया जाए, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े सरबराह, सबसे बड़ा ओहदा उन्हीं के पास है, जो वो चाहते हैं वही होगा। उसके बाद जो अगर वो हैं तो वो है, उसके अलावा जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी जो उनके पास है, जो जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो वैसे तो सारे दिल से शेर अफजल मरवत के साथ हैं, लेकिन जो है उनका दिमाग जो है वो इस वक्त जो है इंसाफ चाहता है। तो वो उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हिकमत के साथ काम लिया जाए और अदम एतमाद जो है, जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि जब हाई कोर्ट में अदम एतमाद ली थी उसमें जो जस्टिस आए वो अब सारे जो केसेस के हैं वो PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा हिकमत के साथ काम लिया जाए, कुछ लोगों का ये कहना है, और बास का कहना है कि उनको गुस्से से और जो है फ़ौरन जो है उनको टैकल कर लिया जाए और उनको एक्सपोज किया जाए, उनको बेनकाब किया जाए। उसके बाद जी काशिफ अब्बासी, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिलना है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही मिलना है, तो सबकी निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगी वही होगा। अब पाकिस्तान में इलेक्शन में इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और उनका ये भी कहना है कि उनकी ये राय है कि मुझे जो है वो मुश्किल लगता है कि वो इलेक्शन जो है लड़ सकें। नाज़रीन, ये थी कल गुज़िश्ता 24 घंटों की खबरें और इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार की आपने राय सुनी। मज़ीद 24 घंटों की क्या खबरें होंगी और उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखेंगे, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।